بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالی عنہ کے بچپن کا واقعہ پیش کریں گے، جو کہ معلوماتی ہونے کے ساتھ ساتھ بے حد دلچسپ ہے، لہٰذا آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستوں، شیخ المشائخ سلطان الہند غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ 14 رجب 536 ہجری کو جنوبی ایران کے علاقے سیستان میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی خواجہ غیاث الدین حسن بہت دولت مند تاجر اور بااثر شخص تھے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نسلی اعتبار سے صحیح النسب سید تھے۔ دوستوں، مال کی زیادتی کو قرآن مجید میں بہت بڑا فتنہ قرار دیا گیا ہے، مگر خواجہ غیاث الدین امیر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عبادت گزار اور متقی انسان بھی تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دولت مند گھرانے میں بڑے ناز و نعم کے ساتھ پرورش پائی تھی، مگر کہنے والے کہتے ہیں کہ عیش و عشرت کی اس فراوانی کے باوجود بھی خواجہ صاحب میں بچپن سے ہی ایک عجیب انداز کی قناعت تھی۔ جس دور میں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی تھی، وہ بڑا پرآشوب دور تھا۔ سیستان اور خراسان لوٹ مار کی زد میں تھے، ہر طرف افراتفری کا ماحول تھا۔ سیاسی انتشار نے انتہائی سنگین صورت اختیار کر لی تھی۔ سرسبز و شاداب علاقوں میں آگ بھڑک رہی تھی اور خوبصورت سے خوبصورت شہر کھنڈرات بنتے جا رہے تھے۔ مسلمانوں میں کئی فرقے بن چکے تھے جو بڑی بے دردی اور بے رحمی کے ساتھ مسلمانوں کا ہی خون بہا رہے تھے۔ پورے ملک میں قتل و غارت کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ یہی وہ زہر آلود فضا تھی جس نے خواجہ غیاث الدین حسن کو اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی بیوی اور بچے کو لے کر خراسان چلے آئے۔ اس وقت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 1 سال کے قریب تھی۔ خواجہ صاحب کے ابو خواجہ غیاث الدین کا خیال تھا کہ انہیں یہاں خراسان میں کوئی نہ کوئی آرام کی جگہ ضرور مل جائے گی، مگر یہاں بھی گردش ماہ و سال کے وہی تیور تھے، یہاں بھی فتنے سر اٹھا رہے تھے۔ خواجہ غیاث نے اپنے فرزند کی تعلیم و تربیت کے لیے بڑا اہتمام کیا، مگر خراسان کی صورتحال روز بروز بگڑتی ہی چلی گئی۔ 549 ہجری میں خونی سیلاب انسانی سروں سے گزر گیا۔ اس وقت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 13 سال تھی۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے مصیبتوں اور آفتوں کے المناک ماحول میں پرورش پائی تھی اور اپنی آنکھوں سے مسلمانوں کے خون کے دریا بہتے دیکھے تھے۔ کبھی کبھی آپ نہایت رقت آمیز لہجے میں اپنے ابو جان سے سوال کرتے کہ بابا جان، مسلمانوں کا خون آخر کب تک بہتا رہے گا؟ کہنے لگتے، بیٹا، یہ شربار موسم اور خونی ہوائیں ایمان والوں کے لیے آزمائش ہیں، تمہیں صبر کرنا ہی پڑے گا۔ پھر ایک دن صبر کی تلقین کرنے والا بھی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ خواجہ غیاث الدین حسن نے 551 ہجری میں وفات پائی۔ اس وقت حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک 15 سال تھی۔ آپ نے آنکھیں کھولتے ہی ہر طرف قیامت کے مناظر دیکھے تھے۔ یہ ایک اور قیامت تھی جو آپ پر پوری طرح سے ٹوٹ پڑی تھی۔ سارا مال و اسباب تو پہلے ہی چھن گیا تھا، اب ایک دولت باقی تھی اور وہ تھا باپ کا سایہ۔ لیکن کم عمری میں ہی خواجہ صاحب ایک شفیق و مہربان باپ کے سائے سے بھی محروم ہو گئے تھے۔ والد کی موت نے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس قدر متاثر کیا کہ آپ ہر وقت اداس اور پریشان رہنے لگے۔ ایسے نازک لمحات میں آپ کی ماں تھیں حضرت بی بی نور رحمۃ اللہ علیہا، جنہوں نے بڑی استقامت کا ثبوت دیا اور بڑے حوصلے کے ساتھ بیٹے کو سمجھایا، اے فرزند، زندگی کے ہر سفر میں ہر مسافر کو تنہائی کی اذیتوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اگر تم ابھی سے اپنی تکلیفوں کا ماتم کرنے بیٹھ گئے تو یہ دشوار گزار راستہ کیسے طے کرو گے؟ اٹھو اور پوری توانائی کے ساتھ اپنا سفر شروع کرو، ابھی تمہاری منزل بہت دور ہے۔ یہ والد محترم کی محبت کا ثبوت نہیں کہ تم دن رات ان کی یاد میں آنسو بہاتے رہو۔ اولاد کی محبت یہ ہے کہ وہ باپ کے خواب کی تعبیر پیش کرے، اور تمہارے باپ کا ایک ہی خواب تھا کہ ان کا بیٹا علم و فضل میں کمال حاصل کرے۔ امی جان کی تسلیوں سے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت سنبھل گئی اور آپ ذوق و شوق کے ساتھ علم حاصل کرنے لگے، مگر سکون و فراغت کی یہ مہلت بھی زیادہ لمبی نہ رہ سکی۔
मुश्किल से 1 साल गुजरा होगा कि हजरत बीबी नूर रहमतुल्लाह अलैहा भी इस दुनिया से चली गईं। अब तन्हाई की दास्तान पूरी तरीके से मुकम्मल हो गई थी। अब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह इस दुनिया में बिल्कुल अकेले रह गए थे। वालिद गिरामी की वफात के बाद एक बाग और एक चक्की आपको विरसे में मिली थी। माँ की जिंदगी में तो फिर भी आप हुसूल रिज़्क़ की कशमकश से आज़ाद थे, मगर जब माँ का भी इंतकाल हो गया तो कारोबार का सारा बोझ आपके कंधों पर आ गया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने बागबानी को अपना पेशा बना लिया। सारे काम आप खुद ही अंजाम दिया करते थे। पेड़ों को पानी देते, जमीन को हमवार करते, पौधों की काट छाट अमल में लाते, खाद वगैरह का बंदोबस्त करते और मंडियों में जाकर खुद ही फल भी बेचा करते थे। इस कारोबारी कशमकश से आपकी तालीम पर बहुत बुरा असर पड़ा और आपकी पढ़ाई बंद हो गई। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को इसका बड़ा दुख था, लेकिन एक ऐसी मजबूरी थी कि जिसका बज़ाहिर कोई तोड़ नजर नहीं आ रहा था। आप रहमतुल्लाह अलैह अक्सर औकात अपनी इस महरूमी पर गौर करते और जब कोई हल नजर नहीं आता तो शदीद मायूसी के आलम में आसमान की तरफ देखते और आसमान की तरफ देखते देखते रोने लग जाया करते थे। ये खुदा के सामने एक बंदे की खामोश दुआ थी। दोस्तों, एक दिन हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अपने बाग के पेड़ों को पानी दे रहे थे कि तभी इधर से मशहूर बुजुर्ग हजरत इब्राहिम कंदोजी रहमतुल्लाह अलैह का गुजर हुआ। ख्वाजा साहब बुजुर्ग को देखकर दौड़ते हुए आए और इब्राहिम कंदोजी रहमतुल्लाह अलैह के हाथों को बोसा देने लगे। बुजुर्ग एक लड़के की जोश अक़ीदत से बहुत ज़्यादा खुश हुए। उन्होंने हजरत ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह के सर पर हाथ रखा, दुआएं दी और आगे जाने लगे। लेकिन आपने हजरत इब्राहिम कंदोजी रहमतुल्लाह अलैह का दामन थाम लिया। बुजुर्ग ने पलटकर पूछा, अब क्या चाहते हो फर्जंद? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े अदब से अर्ज किया, ये मेरी इल्तिजा है कि आप चंद लम्हों के लिए मेरे बाग में क़याम फरमा लें। कौन जाने फिर ये नेक घड़ी लौट कर आती भी है या नहीं। ख्वाजा साहब का लहजा इस कदर अकीदतमंदाना था कि हजरत इब्राहिम कंदोजी रहमतुल्लाह अलैह इनकार न कर सके और वापस बाग के अंदर तशरीफ ले आए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने बुजुर्ग को निहायत एहतराम से बिठाया और फिर इजाजत लेकर बाग के एक गोशे में तशरीफ ले गए। थोड़ी देर बाद वापस हुए तो आपके हाथों में अंगूरों से भरे हुए 2 तबाक थे। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने आजिज़ी के साथ अंगूर के वो ताज़ा खोशे हजरत इब्राहिम कंदोजी रहमतुल्लाह अलैह के सामने रख दिए और खुद हाथ बांधकर खड़े हो गए। कहने लगे, खादिम के पास आपकी तवाज़ु के लिए बस यही कुछ था। अगर इसे कबूल कर लें तो मैं अपनी खुशकिस्मती पर फख्र करूंगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने इस कम उम्री में ही सआदतमंदी का वो मुजाहरा किया था कि हजरत इब्राहिम कंदोजी रहमतुल्लाह अलैह भी हैरान रह गए थे। बुजुर्ग ने एक बार फिर ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह को मोहब्बत भरी नज़र से देखा और आपकी दिलजोई के लिए चंद अंगूर उठाकर मुंह में रख लिए। हजरत इब्राहिम कंदोजी रहमतुल्लाह अलैह के इस अमल से ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे पर खुशी का वो रंग उभर आया जो किसी बहुत बड़ी नेमत के हासिल होने पर जाहिर होता है। बुजुर्ग ने आपकी इस कैफियत का भी जायजा लिया और फिर फरमाया, मोइनुद्दीन बैठ जाओ। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह 2 जानू होकर बैठ गए। हजरत इब्राहिम कंदोजी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े वालिहाना अंदाज में मुखातब करते हुए फरमाया, ऐ फर्जंद, तुमने एक फ़कीर की खूब मेहमान नवाजी की है। बुजुर्ग के अल्फाज सुनकर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने अदब से सर झुका लिया। हजरत इब्राहिम कंदोजी रहमतुल्लाह अलैह बाग की तरफ इशारा करके इंतहाई जज्ब के आलम में फरमाए जा रहे थे, ये सरसब्ज़ो शादाब दरख्त, ये लजीज फल, ये मिल्कियत, ये जायदाद, ये सब कुछ फना हो जाने वाला है। आज जहां बहारों का दौर दौरा है, कल इसी मकाम पर ख़ज़ा की हुकूमत होगी। यही गर्दिश रोज़ो शब है और यही निज़ाम कुदरत है। तेरा ये बाग भी वक्त की तेज आंधियों में उजड़ जाएगा, फिर खुदाए ताला तुझे एक और बाग अता करेगा, ऐसा बाग जिसके दरख्त क़यामत तक गर्म हवाओं से महफूज रहेंगे। उन दरख्तों के फलों का जायका एक बार भी जो चख लेगा, फिर वो दुनिया की किसी नेमत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा।
اتنا کہنے کے بعد حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ خواجہ صاحب بزرگ کے اس عمل کو بہت غور سے دیکھ رہے تھے۔ جب ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ جیب سے باہر نکالا تو آپ کے ہاتھ میں سوکھی روٹی کا ایک ٹکڑا صاف نظر آ رہا تھا۔ ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وہ تیری مہمان نوازی تھی بیٹا، یہ فقیر کی دعوت ہے۔ اتنا کہہ کر حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ نے روٹی کا وہ ٹکڑا حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے منہ میں ڈال دیا اور پھر تیزی کے ساتھ باغ سے نکل کر کسی دوسری طرف چلے گئے۔ روٹی کا ٹکڑا اس قدر خشک تھا کہ اس کا چبانا دشوار تھا، مگر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بزرگ کا تحفہ عظیم سمجھ کر کھا لیا۔ اس ٹکڑے کا حلق سے اترنا ہی تھا کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ آپ کو ایسا معلوم ہونے لگا جیسے کائنات کی ہر شے فضول ہے۔ دوسرے دن خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا باغ اور چکی دونوں ہی بیچ دی۔ آپ کے اس فیصلے پر آپ کے تمام جاننے والے بہت حیران تھے۔ ان لوگوں نے آپ کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر آپ پر اس کا کچھ بھی اثر نہ ہوا۔ جائیداد کو بیچنے کے بعد جس قدر رقم حاصل ہوئی، آپ نے اسے کھڑے کھڑے غریبوں اور محتاجوں میں بانٹ دیا۔ خواجہ صاحب کا یہ عمل عزیز و اقارب کے لیے اور بھی حیران کرنے والا تھا۔ زیادہ تر لوگوں کے نزدیک آپ رحمۃ اللہ علیہ کا دماغ کسی خلل کا شکار تھا، مگر کون جانتا تھا کہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دل پر کیا گزری ہے اور ذہن کے کس کونے سے روشنی کی وہ لکیر پھوٹ رہی ہے جس نے دنیا کے تمام اجالوں کو دھندلا کر رکھ دیا ہے۔ دوستوں، حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات اور پھر اپنا سارا مال و متاع اللہ کی راہ میں لٹانے کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ علم حاصل کرنے کے لیے نکل پڑے۔ آپ نے خراسان سے نکل کر سب سے پہلے پورب کا سفر اختیار کیا۔ ان دنوں سمرقند اور بخارا اسلامی علوم و فنون کے اہم مراکز سمجھے جاتے تھے۔ یہاں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے قرآن کریم حفظ کیا، پھر تفسیر، فقہ، حدیث اور دوسرے علوم ظاہری میں مہارت حاصل کی۔ آپ کے اساتذہ میں کون کون بزرگ شامل تھے اس کا صحیح اندازہ کسی کو نہیں ہے، مگر بعض روایات سے اتنا ضرور پتہ چلتا ہے کہ آپ کے استادوں میں مولانا حسام الدین بھی شامل تھے، اور اسی بزرگ نے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو قرآن کریم حفظ کروایا تھا۔ دوستوں، ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ہم خواجہ صاحب کی پوری زندگی کو اپنے چینل پر اپلوڈ کریں، لیکن ایک ویڈیو کے اندر اگر ہم یہ کرنا چاہیں تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے خواجہ صاحب کی زندگی کو کئی پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ یہ پہلا پارٹ تھا۔ آپ اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے اور اسی طریقے سے دوسری ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، اور دنیا بھر میں جو بھی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے چاہنے والے ہیں، جو ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، ان تک ویڈیوز پہنچانے میں ہماری مدد ضرور کریں۔ اس ویڈیو کو ان کے ساتھ شیئر کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔